تیار ہیں اس دوزخ کی آگ سہنے کے لیے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ ضدہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں. یعنی کتاب کا برحق ہونا تو ان پر واضح ہو چکا، اس کے دلائل سامنے آ چکے، اس کے شواہد روز روشن کی طرح ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ضد ہے، اور اس ضد کی وجہ سے اور حسد اور عناد کی وجہ سے یہ راہ راست سے بہت دور نکل گئے ہیں. لفی شقاق بعید، یعنی وہ ضدہ ضدی میں بہت دور نکل چکے ہیں. آگے پھر تلاوت کرنی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں. ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ان کے واسطے سے کافروں اور غیر مسلموں کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے چند ظاہری علامتوں کو ہی اپنے سارے بحث مباحثے اور جنگ و جدل کا محور بنا رکھا ہے، اور اس میں خاص طور پر قبلے کے مسئلے کو، کہ قبلہ جس کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کے بارے میں بڑا انہوں نے شور مچایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یا مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو نیکیاں ان چند چیزوں کے اندر بس منحصر سمجھ رکھی ہیں، حالانکہ نیکی بے شک یہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی بے شک نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں، اور ان کو بجا لانا ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا تقاضا ہے. لہذا فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکیاں کیا ہیں ان کی ایک فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے، جن میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے. تو سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے. اب اگر آدمی ایمان کی طرف توجہ نہ دے اور غلط عقیدوں پر اصرار کرتا رہے اور پھر اسی بحث میں الجھ جائے کہ کون سا قبلہ برحق ہے کون سا قبلہ غلط ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہم ترین اور بنیادی مسئلہ تھا اس سے تو اس نے آنکھیں چرا لی اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس فروعی اور چھوٹے مسئلے کے اندر بحث و مباحثہ شروع کر دیا.
سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان لائے، اللہ پر لائے، اللہ کی توحید پر لائے، اللہ تعالیٰ کی یوم آخرت پر لائے کہ ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد اور بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لائے، ان میں کسی کا استثناء نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے، جیسا کہ یہودی کہتے تھے، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ یہودی اور نصرانی دونوں کہتے تھے۔ تو یہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ پھر آگے ایمان کے تقاضے کے مطابق کچھ اعمال ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ایک مختصر فہرست عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر صرف کرے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں بشری تقاضے سے مال کی طرف ایک محبت پائی جاتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو، اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے بعض اوقات وہ بخل کرنے لگتا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنے کے بجائے وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر صرف کرتا ہے، تو یہ اس مال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس کو اللہ تبارک و تعالی کی احکام کی پیروی مقصود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لائے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا یا ان کی ضروریات کو اپنی دولت کے ذریعے رفع کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو، مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے،